وہ امام حسین کے جن کے بارے میں رسول عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہوں۔ اور وہ حسین کے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، اور حسین وہ کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور وہ حسین کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آئیے اسی حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک کی داستان شہادت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور چند گھڑیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سے بھی کم جانثار میدان کربلا میں جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بھی 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ماحول پر امن رہے، خون خرابہ اور قتل و غارت نہ ہو، مگر دشمن اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں ہیں اور ان کی نیت میں ہی فطور ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فرزند بطول رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، باب العلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں، برادر حسن مجتبی ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ آور ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں، تمہارے در پہ آزاد نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور ذرا اپنی عاقبت پر بھی نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور دیدہ ہوں، جن کے پل صراط سے گزرتے وقت ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو، جس کی محبت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل اور خصائل تم خوب جانتے ہو، میرے حق میں اور میرے بارے میں جو احادیث پاک ہیں انہیں بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلوایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا، اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر بھی کوفہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے جیلی بنا لائے ہوگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کذب بیانی پر حیران ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت فرما کر واپس اپنے خیمہ کی طرف آئے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد آگ جل رہی ہے، کہا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہیں آگ لگا دی، نعوذ باللہ۔ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا مگر پے کرے صبر و تحمل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خبردار میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھائے اور عرض کیا، یا اللہ عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر۔ ابھی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے اٹھے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دشمن اسلام کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ میں جا پھنسا اور وہ گھوڑے سے گر کر اسی کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا
اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے گستاخ کو فوراً ہی سزا دے دی۔ پھر ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور آپ پیاسے رہو گے، نعوذ باللہ۔ آپ نے پھر بارگاہ رب قدوس میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی اور العطش العطش پکارتا رہا۔ جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پانی پانی پکارتا مرا اور جہنم واصل ہو گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اعداء میں سے ایک بے باک نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت کے ہاں عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو انصاف دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ اس بدبخت کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا کہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک اور بدبخت کی جان نکلی، مگر سخت دلان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔ یزیدی اس بات پر بضد تھے کہ حضرت امام حسین یزید شمر کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر حق و صداقت کے علم بردار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے فرزندان اسلام ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے رہے اور متعدد یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفر و اسلام کی اس جنگ میں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہو کر بارگاہ خدائے بند قدوس حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور بارگاہ الہی میں سرخ روح ہوئے۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو سخت بیمار تھے سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ باغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول صرف 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ چھوڑا۔ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں اس قدر دردناک مناظر دیکھے ہی کب تھے، مگر اب ایک منظر باقی تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ کے خون سے یزیدی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میدان جنگ میں دنداتے پھر رہے تھے۔ ان کے بعد حیدر کرار کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا کہ میرا یہ نواسہ اور شہزادہ علی جگر فاطمہ بطول اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بچائے گا، میدان میں اترتے ہیں۔ دشمن کا ایک ایک سخت دل مقابلہ کے لیے آتا رہا اور آپ انہیں جہنم واصل کرتے رہے۔ یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس طرح تو پورے لشکر کا صفایہ ہو جائے گا۔ آخر کار یزیدیوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے خون بہنے لگا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ذوالجناح سے گرے اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت اور کمینے نے آگے بڑھ کر حالت سجدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں حضرت فاطمۃ الزہرا کے پیارے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر پاک میں شہادت نوش فرما کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا
اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر باطل کے آگے نہ جھکایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے خون مقدس سے دین اسلام کے شجر بے مثال کی آبیاری فرمائی اور امت مسلمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین اسلام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور تسلیم صبر و رضا کے پیکر امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے صبر و رضا کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر ہم نے آپ کی تعلیمات اور فکر حریت کو پس پست ڈال دیا۔ معمولی سی پریشانی اور مشکل آ جائے تو صحیح نہیں جاتی اور پروردگار عالم کے ہاں شکموں و شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس قدر حق کے بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتحان تو ہر مسلمان پر آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری اور معاشی تنگی کی شکل میں، کبھی اپنے تو کبھی بیگانے جان کر درپے ہو جاتے ہیں، کبھی بے اولادی کی فکر ستاتی ہے، کبھی انسان نافرمان اولاد کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کبھی اسلام کی اصل روح سے ناآشنا ہمسائے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے لوگ دہشت گردی کے ناگہانی عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے کہ جھوٹے خداؤں اور آقاؤں سے اپنا دامن چھڑائیں اور اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے اتفاق و اتحاد، صبر و رضا اپنا کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیں کہ یہی پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ